مجھے اور آپ کو سید کائنات اکرم الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں کامل اور مکمل فرمایا۔ وقت ہوا چاہتا ہے رمضان اپنے مالک مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حاضری مقصود ہے۔ معراج شریف کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے سنتے چلے آئے اور سنتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ شب اسراء، شب معراج میرے مالک مولا سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مبارکہ میں ایک خصوصیت عظمیٰ آیت کبریٰ آپ کو رسید، جس خصوصیت کے ساتھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوا، یہ کسی نبی مرسل کو نصیب نہ ہو سکا۔ سید کائنات نے موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کبریٰ میں شب معراج کو، شب اسراء کو اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک خصوصی بات یہ ہے کہ رب کریم جل مجدہ کا دیدار میرے مالک مولا علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کی آنکھ کے ساتھ اور دل مبارک کی قوت کے ساتھ کیا۔ دوسرے یہ کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھی اچھی صورت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسراء مشاہدہ کروایا ہے۔ یہ دو عظیم خصوصیتیں ہیں جو کسی نبی اور کسی رسول، کسی ولی اور کسی ملک مقرر کو آتی ہیں۔ بس شب اسراء یہ تمام تر مشاہدہ بہت کچھ مشاہدہ کیا آقا مولا نے، بہت کچھ رب کریم جل مجدہ نے آپ کو عطا کیا ہے، لیکن ان میں دو اہم رکن ہیں۔ ایک رب کریم جل مجدہ کا دیدار، جس صفت کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ رب کریم جل مجدہ نے ان کو کرایا اور حضور علیہ السلام کو دیدار کیا، یہ دوسری کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکا اور نہ ہوگا۔ بے شک اس میں تو شک نہیں، اہل سنت والجماعت کا اور اہل اسلام کا اس بات کو اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ہر مومن، ہر مسلم جنت میں داخل ہونے کے بعد جمعہ شریف کے روز رب کریم جل مجدہ کا دیدار کرے گا اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق۔ خدا تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں رب کریم کی دیدار کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صوفیاء علماء نہیں، میں علماء کی بات نہیں کر رہا جس کو کہ حدیث کی گفتگو کو ہفتاد دیتے ہیں، علماء ربانی بھی بہت کچھ جانتے ہیں، علماء بھی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن صوفیاء کے نام جو کہیں مشاہدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا رب کریم جل مجدہ کا دیدار اس طریقے سے ہو سکتا ہے جس طریقے سے جنت میں چلے، تو فرماتے نہیں۔ یہ میں مختصر عرض کر دیا اور اس پر گفتگو کی جائے تو دل گزر جائے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہرحال میرے مالک مولا سید کائنات موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے قرآن کریم، اور آپ کا خلق عظیم، آپ کا خلق مبارک، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ میرے مالک مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی، ظاہری اور باطنی جس قدر کے بعد ہے آپ کی وجود شریف کے اندر، اس کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا جاتا، اور اس میں رب کریم کو تعریف کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوى۔ قسم ہے اس ستارے کی جو غائب ہو جاتا ہے جس وقت وہ غائب ہوتا ہے، قسم ہے اس ستارے کی جس وقت وہ نازل ہو، قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ اترے، ایمان۔ اور نجم ستارے کی مراد کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا کو خدا کو نہیں پتہ چلا لمبی تشریح کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. بات کیا ہے بات کا فقط آ رہی ہے کہ بلا شک شبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں حیران ہوں ان مفسرین پر، یعنی ہمارے راز کرتے پہلے سب تفسیریں مانتے ہیں کہ وہ ستارے کی تاریخ تحریت مان لیتے ہیں، لیکن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کو سننے اور بیان کرنے کی بنیاد ہے. یہ ایسی بات ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جس وقت وہ اترے یا غائب ہو جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے آقا تمہارے صاحب اے صحابہ کرام اور اے ہر مومن مسلم سن لے قیامت تک آنے والے، تمہاری آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری گزشتہ زندگی پاک میں، گزشتہ تمام زندگی مبارک میں نہ کبھی بھولے ہیں اور نہ بھٹکے. دوسروں سے وہ بات ہے اور راہ روی کی اختیار آپ نے جمی کہ تشریح آپ سے دور ہے. آپ کی وجود مبارک سے وہ بات ہی جس سے گندا ماضی ہے، اس کے اندر میں ماں نافیہ آیا ہے اور یہ قواعد کے مطابق تمام ادوات عربیہ میں موجود ہے. عرب کے ہاں ماضی کے اندر میں جب ماں نافیہ آ جائے تو گزشتہ تمام حالت کی وجہ کی جاتی ہے، گزشتہ کی مدت نہیں ہوتی ہے. کوئی شخص کوئی گنجائش دوسری بات کی نہیں ہو سکتی. بات کی گنجائش تمام جتنی زندگی آپ کی مبارک گزر چکی ہے اس میں بھی آپ کا سچی ہے. یہ ستارے سے مراد کون ہے؟ کون ہے؟ یہ میرے مالک مولا علیہ السلام. قرآن مجید کی دوسری آیت ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. قسم ہے آسمان کی. کس وقت آسمان کی قسم رب کریم نے فرمائی ہے؟ جس وقت آسمانوں کا خیر فرمایا میرے مالک مولا. جب آسمانوں نے میرے مالک مولا علیہ السلام کے دیدار کیا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس قوم مبارک آسمان کے رکھتے تھے تو اہل آسمان میں خوشی منائی ہے. رب کریم نے فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی اور اس ستارے کی جو اترتا ہے اتنے رات کے وقت ستارے کی رات کے وقت. تاریخ کون سے ستارہ ہے؟ دن میں نہیں اترتا. تاریخ وہ سیارہ ہے جو رات کے وقت اترتا ہے. رات کے وقت اترنے والے کو میرے مالک مولا علیہ السلام رات کو تشریف سے دینے گا اور رات کو واپس آئے. اور رات کے وقت اترنے والے معلوم ہے تو ستارے کے بارے میں اور ہم ان کو بتاتے ہیں. یہ ستارہ ہے وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، دوسروں کو روشن کر دینے والا ستارہ ہے، خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو روشن دیتا ہے. آپ خود روشن ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے. آپ کو مزید یقین اور تسلی ہو جائے. اللہ نور السماوات والارض وہ اللہ کا نور بہت کیا ہے اور کون ہے؟ محمد رسول اللہ. اور آگے تو تشریح فرماتا ہے رب کریم مثل نوری. اور میں یہ ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میں وبا ادراکا مصارف النجم الثاقب پر گفتگو کر رہا ہوں. صحابہ کرام و تابعین کی تفسیر سے بات ہے. بقیہ مفسرین جو علماء ربانی ہیں اور عارفین ہیں ہمارے ان کے سامنے یہ کام ہے کہ جو تفسیر کرتے ہیں وہ شامل کر کے پوری تحقیق کرتے ہیں. لیکن یہ تفسیر جو میں عرض کروں گا یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین اس تفسیر کو بیان کیا ہے. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
اللہ پاک نے نور کی مثال ایک تاج کی طرح ہے، اور وہ تاج کی مراد محمد رسول اللہ کا جسم مبارک ہے، اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، فیہا مصباح، باغ کے اندر آلے کے اندر ایک آلہ تیار ہے، آلہ چراغ کی حفاظت کے لیے، اور وہ آلہ کیا ہے؟ سید کائنات علیہ السلام کا جسم مبارک ہے، اور اس آلے کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ المصباح کی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک خوبصورت چمکتی ہوئی شیشے کے اندر ہے، اور وہ شیشہ کیا ہے؟ میرے مالک مولا محمد رسول اللہ کا سینہ مبارک ہے، اور شیشے کی مراد سید کائنات علیہ السلام کا دل مبارک ہے، اور مصباح کی مراد حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ ستارے کی برات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد، اب وہ الزجاجة شیشہ کیا ہے؟ شیشہ دل ہے مبارک، میرے مالک مولا علیہ السلام سید کائنات علیہ السلام کا مقدس منور اور معطر کائنات کو معطر کر دینے والا اور منور کر دینے والا دل مبارک ہے، وہ اپنی مقدس جس کے قرآن مجید کا رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور مجھے اور آپ کو اپنے دل کو درست کرنا چاہیے، دل کی اصلاح کی کوشش کروں، میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں، دل کی اصلاح کی کوشش کرو، دل میں اتارو اپنے مالک و مولا علیہ السلام کی تعظیم اور محبت کرو۔ جس وقت تمہارے دل میں اور میرے دل میں ہمارے مالک و مولا سید الوجود و عالم شہور فدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت آباد ہو گئی، وہ شیشہ کیا ہے؟ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوں تک وہ ستارہ روشن ہوتا ہے، کسی کو روشنی پہنچاتا ہے، وہ کہاں سے روشن ہے؟ یوں تک من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت سے وہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تفصیلی مثالوں کے اندر حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، یوں تک من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت سے یہ روشن ہوتا ہے، اور وہ مبارک درخت کیا ہے؟ زیتون، وہ زیتون کا درخت لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے، نہ وہ مغرب میں ہے، نہ وہ عیسائی ہے اور نہ وہ یہودی ہے، بل کان حنیفا مسلما۔ فرمایا کہ یہ ستارہ روشن کس سے ہوتا ہے؟ ایک مبارک زیتون کے درخت سے ہوتا ہے۔ یہ زیتون کا مبارک درخت کیا ہے؟ یہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مبارک درخت، یہ زیتون کا مبارک درخت مراد کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل مقدس سے ہے یہ ستارہ، اور کیونکہ زیتون روشن ہوتا ہے نا، جلایا جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے، استعمال بھی کیا جاتا ہے، تو زیتون کا درخت بھی جلتا ہے، اس کا تیل بھی جلایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ زیتون کا درخت ایسا ہے کہ یہ روشن تو ہوتا ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ کو مت کیے بغیر، آگ اس کو اگر قریب نہ کرے، دیا تنائی لگائے بغیر اس کو روشن ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ دیا تنائی لگائے بغیر خود روشن ہوتا ہے، کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ نہیں بات ہے نا، کبھی یہ نہیں بات آتی ہوئی کہ آپ آگ کے بغیر کسی چیز کو روشن کرتے ہیں، کیوں؟ نور علی نور فیصلہ ہو گیا، نور علی نور، وہ تحت ہے، نور ہی نور ہے، نور علی نور، اول سے لے کر اخیر تک یہ نور ہے۔ من نسل نبی الی نسل نبی مفسر جان رکھتے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی پاک کی نسل سے دوسرے نبی پاک کی نسل کی طرف منتقل ہوتے رہے، نور علی نور۔ سید کائنات علیہ السلام خود ظاہر باطن نور ہے، اور آپ کا سارا خاندان نسل نورانی ہے، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ کریم جل وجلہ اپنے اس نور مبارک، اپنے نقش سے نور مبارک
یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو چاہتا ہے وہ شناخت فرما دیتا ہے. اور اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنے نور مبارک کی برکت سے، ان کے سبب سے، ان کے کفر، ان کی وسیلت سے، ان کے سبب سے سیدھے راہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ صحیح راستہ سید کائنات موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بتاتے ہیں اور انہیں کی تو کہہ دیتا ہے. اللہ کریم جیسا مجبور مجھے اور آپ کو صراط مستقیم میں رکھے، وہ صراط مستقیم جو سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور دکھایا ہے اور عطا کیا ہے. اور صراط مستقیم ایک ہی ہے، وہ ایک ہی ہے صراط مستقیم. لوگوں کی زبان نہیں ملتی ہے نا، اصطلاحات ہے لوگوں کی. اللہ کا اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے.